السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بلا شبہ روزے دار کے لیے افطاری کے وقت ایک ایسی دعا ہے جسے رد نہیں کیا جاتا۔ اس کا مطلب ہے کہ جب افطاری کا وقت ہوتا ہے تو ہمیں اپنے پاس کوئی چیک لسٹ رکھنی چاہیے دعاؤں کی، اور وہ دعائیں جو ہیں وہ بار بار مانگنی چاہیے، کہ وہ وقت جو ہوتا ہے وہ صرف کھانے پینے میں نہیں لگ جانا چاہیے بلکہ دعاؤں کے ساتھ ہونا چاہیے۔ 8واں پارہ شروع کریں گے، بھی اس میں سورہ الانعام ہی ہماری چل رہی ہے۔ وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ۔ اور اگر ہم ان کے پاس فرشتوں کو بھیج دیتے اور مردے ان سے باتیں کرنے لگتے اور ہم تمام موجودات کو ان کے پاس ان کی آنکھوں کے روبرو لے آتے، تب بھی یہ لوگ ہرگز ایمان نہ لاتے۔ ہاں اگر اللہ ہی چاہے تو اور بات ہے، لیکن ان میں سے اکثر لوگ جہالت برت رہے ہیں۔ تھوڑا سا اگر ہم دیکھیں کہ سورہ الانعام میں ہم نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارے میں پڑھا کہ اللہ تعالیٰ کو ایز اے کریٹر ماننا، ایز اے خالق ماننا، اور اس کے بہت سے دلائل ہمیں وہاں ملتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ یہاں یہ کہہ رہے ہیں کہ بہت سی کیٹیگری لوگوں کی ایسی بھی ہمیں نظر آتی ہے، ان کے سامنے فرشتے بھی آ جائیں، ان کے سامنے بڑے سے بڑا میریکل بھی آ جائے، لیکن وہ کسی صورت میں بھی اللہ کی ذات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ اور یہاں پر اس آیت کے اینڈ میں جو بات آ رہی ہے وہ کیا آ رہا ہے؟ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ، کہ ان میں سے اکثر لوگ جہالت برتتے ہیں۔ تو جہالت کیا ہوتی ہے نا؟ ہم جاہل کس انسان کو کہتے ہیں؟ جو پڑھا لکھا نہیں ہے۔ لیکن اکثر جہالت میں دو کیٹیگریز آتی ہیں۔ ایک جاہل وہ ہوتا ہے جس نے علم ہی نہیں حاصل کیا، اس نے کوشش ہی نہیں کی، یا اس کو مواقع نہیں ملے، یا وٹس ایور۔ اور دوسرا جاہل وہ ہوتا ہے جس نے علم حاصل کیا لیکن پھر بھی اس نے نہیں سمجھا۔ تو ہمیں اپنے ارد گرد ایسی بہت بڑی کیٹیگری نظر آتی ہے جو سیکھتے ہیں، جو دنیا میں بہت سکسیسفل بھی نظر آ رہے ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود جب وہ دین کا معاملہ آتا ہے تو ایسے لگتا ہے کہ ان کے دل جو ہیں وہ بالکل بند ہوئے ہوئے ہیں۔ اسی لیے اس کے فوراً بعد جس چیز کا ذکر کیا گیا ہے کہ وہ کسی دھوکے میں ہیں، کسی پریشانی میں ہیں، ان کو یقین نہیں ہے، جیسے کہ شروع میں بھی یہ بات ہوئی تھی۔ آپ دیکھیں 114 میں کیا رہا ہے؟ فَلَا تَكُونَنَّ من الممترین، کہ تم کسی قسم کے شک اور شبے میں نہ رہنا۔ اب آپ دیکھیں کہ آپ نے یا تو علم حاصل نہیں کیا اللہ تعالیٰ کے بارے میں، یا آپ نے علم حاصل کیا اب آپ کو کوئی کنیکشن ہی نہیں فیل ہو رہا نا اس علم سے، اور پھر آپ کے مائنڈ میں ڈاؤٹس بہت زیادہ ہیں، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر آپ اس سے اگلے فتنے میں پڑیں گے، جو کہ ہمیں آیت نمبر 117 میں نظر آتا ہے، جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ ان ربک هو عالم من یضل عن سبیلی وهو عالم بالمہتدین، کہ اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے ان لوگوں کو جو راستے سے بھٹک گئے، اور خوب جانتا ہے جو ہدایت پانے والے ہیں۔ یعنی پھر یہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ یہ اپنے ہی کسی لاجک کے پیچھے چلے جاتے ہیں اور اپنی مرضی سے جو کام کرنا چاہتے ہیں وہ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ حلال حرام کی بھی ہم نے باتیں کی، اور پھر اس کے بعد شکار کی بھی باتیں کی، تو اس پہ جیسے ایسا لاجک دیتے تھے۔ کیا بات کہتے تھے؟ وہ کہتے تھے جس کو اللہ نے مارا تو آپ تو کہتے ہیں کہ اس کو نہ کھاؤ، اور جس کو خود مارا اس کو کھاؤ، تو یہ ہمیں لاجک نہیں سمجھ آتی۔ ایسی باتیں، ایسے جواز کون نکالتا ہے؟ وہ شخص نکالتا ہے جو صحیح علم کے ساتھ اور اللہ تعالیٰ کی جو کئی بھی باتوں کے ساتھ کنیکٹڈ نہیں ہوتا۔ نہیں تو جو اللہ کی بات کو مانتا ہے وہ اس قسم کی باتیں جو ہے کرنے سے اپنے آپ کو ہمیشہ بچا لیتا ہے۔ آیت نمبر 122 پہ آپ آ جائیں، اور وہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں ایک مثال کے ذریعے جو ہے یہ پوری بات سمجھائی ہے۔ کیا کہا گیا یہاں پہ؟ ایسا شخص جو پہلے مردہ تھا، پھر ہم نے اس کو زندہ کر دیا، اور ہم نے اس کو ایک ایسا نور دے دیا جو اس کو لیے ہوئے آدمیوں میں چلتا پھرتا ہے۔ کیا ایسا شخص اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جو تاریکیوں سے نکل ہی نہیں پایا؟ اور اسی طرح کافروں کو ان کے اعمال خوبصورت بنا کے دکھائے جاتے ہیں۔ کیا مثال یہاں دی جا رہی ہے؟ دو طرح کے لوگ ہیں۔ ایک شخص وہ ہے جس کے پاس لائٹ ہے۔ آپ امیجن کریں اس وقت رات ہے، مثلاً ایک دم روشنی ختم ہو جائے، لائٹ چلی جائے۔ ایک شخص وہ ہے جس کے پاس سامنے پچ ڈارکنیس ہے، اندھیرا ہے، اور اس کو اس میں چلنا پڑ رہا ہے۔ اور ایک وہ شخص ہے جس کے پاس ایک ٹارچ ہے، وہ اس میں چل رہا ہے۔ تو آپ کو کیا سمجھ آتی ہے کہ کس کو چلنا آسان ہوگا؟ آبویسلی جس کے پاس ٹارچ ہے۔ اچھا، ایک وہ شخص جو کہ پچ ڈارکنیس میں چل رہا ہے، اس کے لیے کیا کیا پاسبلٹیز ہیں، کیا کیا ہوگا اس کے ساتھ؟
اس کی کسی کے ساتھ ٹھوکر لگے گی، وہ گر سکتا ہے، وہ گھبرائے گا، انشیور ہوگا کہ میں اس طرف جاؤں یا اس طرف جاؤں، وہ ٹٹول کے چلے گا، وہ کسی غلط چیز کو پکڑ سکتا ہے، وہ اس کو کچھ چوٹ لگ سکتی ہے. یعنی اس طرح کی کتنی پاسبلٹیز ہمارے سامنے جو ہیں وہ آتی ہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس مثال سے ہمیں کیا بتاتے ہیں کہ ایک وہ شخص جو دنیا میں اپنے جتنے کام کرتا ہے وہ قرآن کی لائٹ میں کرتا ہے. اللہ کا کیا حکم ہے، اچھا میں نے اس کے مطابق فیصلہ کرنا ہے، اس کا ایٹیٹیوڈ کیا ہوگا. اور وہ شخص جو کہ اللہ کے حکم کے مطابق کام نہیں کرتا، اس کا ایٹیٹیوڈ کیا ہوگا. وہ زیادہ مشکلات میں ہوگا، وہ پریشانیوں میں زیادہ ہوگا. لیکن جو اللہ کے حکم کے مطابق کام کرنا شروع کرتا ہے تو اس کے لیے زندگی میں کیا آسانی ہو جاتی ہے کہ اس کو سمجھ آتی جاتی ہے کہ جب بھی وہ کوئی کام کرے کہ یہ کام میں نے ٹھیک کیا یا میں نے غلط کیا، اور وہ پھر آسانی سے بہت سے اپنے فیصلے کر لیتا ہے. اچھا، آج کی جو آیات ہے نا، اس میں دل کی بہت بات ہے، دل تنگ ہونے کی اور دل کے کھلے ہونے کی بہت بات ہے. اگر ہم دیکھیں کہ بہت ہی خوبصورت آیت ہے 125، فَمَن يُرِيدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ. سو جس شخص کو اللہ تعالیٰ راستے پر ڈالنا چاہے اس کے سینے کو اسلام کے لیے کھول دیتا ہے، کشادہ کر دیتا ہے، اور جس کو بے راہ روی کرنے پہ لے جانا چاہے اس کے سینے کو بہت تنگ کر دیتا ہے. جیسے کوئی آسمان میں چڑھتا ہے اسی کی طرح اللہ تعالیٰ ایمان نہ لانے والوں پر ناپاکی مسلط کر دیتا ہے. اچھا، جب ہم ایسی آیت پڑھتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ مطلب اس انسان کا کیا قصور ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہو رہا ہے نا. دیکھیں، یہ ایک ایکسپریشن ہے جو یوز کیا جاتا ہے کہ اللہ ایسے کرتا ہے. حالانکہ ابھی تک ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن پاک میں ابھی ہم نے جیسے اب ہم 8ویں پارے پہ ہیں اور ہم نے ایک اوور ویو بھی لیا ہے تو ہمیں صاف نظر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کتنی کلیئرٹی سے ہمیں گائیڈ کرتا ہے. یہ سیدھا راستہ ہے، یہ صحیح راستہ ہے، یہ کام کرو، اس کام سے اپنے آپ کو بچاؤ. جو ہدایت ہے نا، جو گائیڈنس ہے، اس کی توفیق آتی تو اللہ سے ہی ہے. لیکن وہ توفیق کس کو ملتی ہے؟ جو اللہ کی بات سنتا ہے. یعنی کہ جو بیٹھے گا، قرآن کو پڑھے گا، سمجھے گا، کوشش کرے گا، اپنی لائف کے ساتھ ریلیٹ کرے گا، تو چانسز زیادہ ہیں کہ وہ انسان کچھ سیکھے. لیکن ایک انسان یا تو بیٹھے ہی نہ، سنے نہ، یا بیٹھ تو جائے اور اس کا دھیان کہیں اور ہو، تو کیا ہوگا؟ وہ اس چیز سے فائدہ نہیں حاصل کر سکے گا. ہمیں یہاں پہ جو کانسیپٹ دیا جا رہا ہے، یہ دو لوگوں کے ڈفرنسز بتائے جا رہے ہیں. ایک شخص کیا ہے، اس کا سینہ کھلا ہوا ہے. سینہ کھلا ہونا کس چیز کی نشانی ہے؟ وہ ریسیپٹیو ہے. وہ جو اچھی بات سنتا ہے وہ کہتا ہے ہاں یہ مجھے کرنا چاہیے، اور وہ کرنے کی کوشش کرتا ہے. ٹھیک ہے، یہ نہیں ہے کہ اس کے لیے بالکل آسان ہو جاتا ہے، اس کو بھی پرابلمز آتی ہیں، لیکن وہ اس کے لیے ایفرٹ کرتا ہے. اچھا، دوسرا انسان کیسے ہے؟ اس کا دل تنگ ہے. کیسے؟ جیسے کبھی آپ ہائکنگ پہ جائیں، آپ ماؤنٹینز پہ جائیں، ہائکنگ پہ جائیں، آپ بہت ساری 2-3 منزلوں کی جو سیڑھی ہے نا، ان ون گو اوپر چلیں، پھر تیسری منزل پہ پہنچیں گے. یا ہائکنگ کر رہے ہیں، آپ تھوڑا سا اوپر جائیں گے تو یو ول ہیو ٹو پاز. آپ کہیں گے کہ آئی ہیو ٹو کیچ مائی بریتھ. آپ کو سانس چڑھ جائے گا، آپ سے بولا نہیں جائے گا، آپ کو سسکت لگے گا کہ میرا نا دل بند ہونے لگا ہے. تو اللہ تعالیٰ وہ سچویشن بتا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جن لوگوں کا سینہ تنگ ہوتا ہے نا اللہ کی بات پہ، ان کو ایسی گھٹن ہوتی ہے. جب ان کو کوئی کہتا ہے نا قرآن پڑھے، ان کا دل اسی طرح تنگ ہو رہا ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں کیا مصیبت ہے، کیوں ہمیں یہ پڑھنا پڑ رہا ہے. ان کو کوئی اللہ کا حکم بتایا جائے نا کہ یہ اللہ کا حکم ہے، اس کے اوپر عمل کرو، ان کو وہ بھی نہایت مشکل چیز لگ رہی ہوتی ہے اور ان کا وہ کام کرنے کو دل نہیں چاہ رہا ہوتا. تو یہاں پر ہم دو ایٹیٹیوڈز دیکھ رہے ہیں. ایک ایسے انسان کا جس کو ہم عام زبان میں کہہ سکتے ہیں کہ بہت انلائٹنڈ قسم کا انسان ہے، اور ایک ایسے انسان کا جس کو ہم عام زبان میں کہہ سکتے ہیں سفوکیٹڈ انسان ہے نا، وہ اس کو آکسیجن نہیں مل رہی ہے. اچھا، انلائٹڈ انسان کیسا ہوگا؟ وہ ایسا انسان ہوتا ہے جس کے بارے میں آتا ہے کہ وہ روزانہ اپنی عبادت پہ توجہ دیتا ہے، جیسے نمازیں ہیں، نمازوں کی کوالٹی کو امپروو کرتا ہے. انلائٹڈ انسان وہ ہوتا ہے جس کے پاس جو مرضی آئیڈیالوجیز ہوں، لیکن وہ کہتا ہے میرا جو ایک دماغ ہے یا میری سوچ مجھے بتا رہی ہے نا، اور ایک اللہ کا حکم ہے، تو میں نے اللہ کے حکم کے اوپر عمل کرنا ہے. انلائٹنڈ انسان جو ہوتا ہے وہ کمیٹڈ ہوتا ہے، وہ کوشش پوری کرتا ہے کہ میں نے اللہ کے لیے کام کرنا ہے. اسی لیے وہ خوش ہوتا ہے، اسی لیے وہ پیسفل ہوتا ہے، اسی لیے اس کے اندر کمپیشن ہوتی ہے، اس کے اندر رسپیکٹ ہوتی ہے، وہ سیلف سینٹرڈ نہیں ہوتا، وہ ایموشنلی اسٹیبل ہوتا ہے، کیونکہ وہ اپنے ساری چیزوں کو کلیئرٹی کے ساتھ دیکھتا ہے. لیکن وہ دوسرا انسان جس کے بارے میں کیا آ جاتا ہے کہ اس کا جو سینہ ہے وہ بھینچا ہوا ہے، ضیقاً حرجاً، وہ اس کا سینہ اس طرح سے ہے. وہ کیا کرتا ہے؟ وہ کیونکہ اللہ کی بات کو وہ ریجیکٹ کر دیتا ہے، اور جب اس نے اللہ کی بات کو ریجیکٹ کر دیا تو اس کے اندر بہت سارے تعصب ہوتے ہیں، پریجوڈس ہوتے ہیں.
کبھی اس کو ٹیچر نہیں پسند آتا جو پڑھا رہا ہے، کبھی اس کو لگتا ہے اللہ تعالیٰ نے یہ کیوں کہا، کبھی وہ کہتا ہے میں فلاں کو سنوں گا، اس کی بات پہ عمل کروں گا، کبھی اس کو لگتا ہے کہ سوسائٹی میں رہتے ہوئے یہ تو بڑا مشکل کام ہے، یہ میں پریکٹس نہیں کر سکتا. مطلب اس طرح کی ساری چیزیں جو ہیں اس کے ساتھ چلتی رہتی ہیں. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ آیت نمبر 126 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں، وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا. ہم نے کیا مانگا ہے؟ ہم سورہ الفاتحہ پڑھ کے ہم بار بار کہتے ہیں اللہ تعالیٰ اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ، اللہ تعالیٰ مجھے سیدھا راستہ دکھا. تو یہاں پہ کیا بتایا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، یہی تو وہ سیدھا راستہ ہے. یعنی کیا مطلب ہے، اگر ہمارا سینہ کھل رہا ہے، اگر ہم اللہ کا حکم سنتے ہیں اور ہمارا اس پہ عمل کرنے کو دل چاہ رہا ہے، تو یہ جو راستہ ہے یہ خوبصورت راستہ ہے، یہ وہ راستہ ہے جو ہمیں آسانیاں دیتا ہے. کچھ سوال جواب کا یہاں سلسلہ چل رہا ہے، تھوڑا سا اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں جو آگے کی آیات میں آ رہا ہے 128 سے آنورڈ. اگر آپ دیکھیں وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، اور ایک دن جو حشر کا آئے گا اس میں سب لوگوں کو جمع کر دیا جائے گا. اب اللہ تعالیٰ کیا کرے، فاسٹ فارورڈ کر رہے ہیں، فیوچر میں ہمیں لے کے جا رہے ہیں. جب فیوچر میں کیا ہوگا، سب کو جمع کر دیا جائے گا. پھر کیا کہا جائے گا، یا معشر الجن، اور جنوں کو بلایا جائے گا، وہاں پہ جنوں سے خطاب کیا جائے گا. کیا کہا جائے گا، اے جماعت جنات کی، تم نے انسانوں میں سے بڑا حصہ لیا، جو انسان ان کے ساتھ تعلق رکھنے والے تھے. اور وہ کہیں گے، اے ہمارے پروردگار، ہم میں ایک نے دوسرے سے فائدہ حاصل کیا اور ہم اپنی اس معین مدت تک آ پہنچے تو جو تو نے ہمارے لیے معین فرمائی تھی. اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تم سب کا ٹھکانہ جہنم ہے. یہاں کن کی بات ہو رہی ہے، مخاطب کیا جائے گا جنات کو، اور جنات کو کہا جائے گا کہ تمہارے کون سے بڈیز تھے، کون سے دوست بنے تھے وہاں پر، اور وہ جو لوگ اس کے دوست بنے ہوں گے ان کو بھی ساتھ شامل کر دیا جائے گا کہ جاؤ اب جہنم. ایک اور ڈائلاگ آ رہا ہے جو کہ ورس نمبر 130 میں آ رہا ہے. یہاں کیا کہا جائے گا، یا معشر الجن والانس، اے جنوں اور انسانوں کی جماعت. اب آپ دیکھیں، اب یہ دوسری جماعت کو جب مخاطب کیا جا رہا ہے تو ان کو دونوں کا نام لیا جا رہا ہے. کیا کہا جا رہا ہے، کیا تمہارے پاس تم میں سے ہی پیغمبر نہیں آئے تھے جو تم سے میرے احکامات بیان کرتے اور تم کو اس آج کے دن کی خبر دیتے. وہ سب کہیں گے کہ ہم اپنے اوپر اقرار کرتے ہیں اور ان کو دنیا کی زندگی نے بھول میں ڈال دیا، اور یہ لوگ اقرار کرنے والے ہوں گے وہ کافر تھے. کہیں گے کہ ہاں آئے تھے لیکن we were too busy with our things، ہمیں اتنا کچھ کرنا ہوتا تھا لائف میں، ہماری اتنی امپورٹنٹ چیزیں تھی کرنے والی، ہمارے لیے تو بڑا مشکل تھا کہ ہم ان چیزوں سے اپنے آپ کو نکال پاتے. یعنی اب آپ دیکھیں یہ ایٹیچیوڈ ہمیں یا فاسٹ فارورڈ کرنا کیا بتاتا ہے، بیسیکلی یہاں پہ ہمیں یہ انڈیکیشن دیا جا رہا ہے کہ ہم نے اپنی اس زندگی کو کیسے گزارنا ہے. جب تک ہم اس کے بارے میں اس طرح نہیں سوچیں گے ہمارے لیے بہت مشکل ہو جائے گی. لیکن اسی وجہ سے اگر آپ آیت نمبر 133 کو دیکھیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں، وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ. اللہ تعالیٰ اپنے بارے میں کیا بتا رہے ہیں یہاں پر، کہ اور آپ کا رب بہت غنی اور رحمت والا ہے، کہ اللہ تعالیٰ بہت رحم کرنے والا ہے. اللہ تعالیٰ نے جو سسٹم ہمیں کریٹ کر کے دیا ہے نا، وہ ایسا سسٹم نہیں ہے کہ جس میں ہماری زندگی تنگ ہو، ہمارا کام کرنے کو دل نہ چاہے اور ہم سوچیں کہ اچھا اب ہم کیا کریں. کوئی اور ایسی چیز نہیں ہے جو ہم کر سکتے ہیں. تھوڑا آگے چلیں تو آیت نمبر 141 کو دیکھیں، اس کے اینڈ میں کیا رہا ہے، وَلَا تُسْرِفُوا، کیا کہا جا رہا ہے، اسراف نہ کرو. اِنَّهُ لَيُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ، اللہ تعالیٰ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ کنجوس لوگوں کو بھی پسند نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ بہت زیادہ اوور سپینڈ کرنے والوں کو بھی پسند نہیں کرتا. اچھا، اسراف کرنے والا جس کو ہم اسپینڈ تھرفٹ کہتے ہیں، یہ ایسا انسان کون سا ہوتا ہے؟ یہ وہ انسان ہوتا ہے یا تو اس کے پاس ریسورسز اتنے نہیں ہیں لیکن وہ ویسے ہی اسپینڈ کرتا رہتا ہے، یا جو اس کے پاس ریسورسز ہے نا وہ کرتا تو بڑی عقل مندی سے اسپینڈ ہے لیکن ان چیزوں پہ اسپینڈ کرتا ہے جو حرام ہے، جو اللہ کو پسند نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کو بھی فضول خرچی کے خانے میں ڈال دے گا اس وقت. اور اس سے اگلی آیت میں کیا بتایا گیا، وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، اور شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرنا کیونکہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. یہاں سے کیا پتہ چل رہا ہے کہ پیسے کا صحیح یا غلط استعمال جو ہوتا ہے وہ ہی ہمیں بتاتا ہے کہ ہم کس ڈائریکشن میں جا رہے ہیں. آیت نمبر 151 میں اب ہمیں ایک بہت امپورٹنٹ پرنسپل دے دیا گیا. یہاں پہ ہمیں ایک پورا آپ سمجھیں کہ ایک چارٹر دے دیا گیا، ایک امپورٹنٹ پیغام دے دیا گیا کہ ان چیزوں کے اوپر اب ہم نے عمل کرنا ہے. کیا کہا گیا، قُلْ تَعَالُوا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ، کہ آؤ تمہیں میں بتاؤں کہ تمہارے رب نے تمہارے اوپر کیا چیز حرام کی، کیا چیز اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ کر سکتے ہو. اب کیا چیزیں ہیں اس کو غور سے سن لیں.
اللہ تشرکوا بہ شیئا، سب سے پہلی بات کہ اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا. اس کے بعد کیا آیا؟ وبالوالدین احسانا، اور اپنے اماں ابا کے ساتھ، والدین کے ساتھ احسان کرنا ہے. احسان کیا ہوتا ہے؟ یہ نہیں ہوتا کہ میں نے احسان کیا، اپنا آپ کے اوپر کمرہ صاف کر لیا، میں نے احسان کیا ہے، میں نے اپنے کام کمپلیٹ کر لیے. نہیں، احسان کیا؟ بیوٹیفل ڈیلنگ کرنی ہے ان کے ساتھ. دیکھیں، والدین کو نہیں کہا گیا کہیں پر بھی کہ وہ اولاد کے ساتھ احسان کریں. والدین کو کہا گیا ہے ان کو گائیڈ کرو، ان کو سکھاؤ، ان کی تربیت کرو. لیکن اولاد کو کہا جا رہا ہے وبالوالدین احسانا، کہ تم نے والدین کے ساتھ اچھے رویے سے رہنا ہے. اور پھر وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ، کہ اپنی اولاد کو اس ڈر سے کہ وہ تمہارے رزق میں تمہارے ساتھ افلاس کے ڈر سے ان کو قتل مت کرو. اور پھر کیا؟ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ، ہم تمہیں بھی رزق دیتے ہیں اور ان کو بھی رزق دیتے ہیں. یعنی یہاں پہ اولاد کو قتل کرنے کی بات ہو رہی ہے. اولاد کو کس طرح قتل کیا جاتا ہے؟ ابارشن کی شکل میں قتل کیا جاتا ہے. کہا جاتا ہے کہ ہم افورڈ نہیں کر سکتے، ہم پریپیئرڈ نہیں ہیں ان کے لیے. یہ بات یاد رکھیں، اگر کوئی بھی انسان ایسی ریزن کی وجہ سے ایک بچے کا ابارشن کرواتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ ابھی تو وہ شروع کا ٹائم ہے جس میں علماء اس کی اجازت دیتے ہیں، اس کی اجازت نہیں ہے. آپ کے ابارشن کروانے کے لیے پراپر لیجیٹمیٹ ریزن ہونا چاہیے، اور اس کے لیے پورا بورڈ ہوتا ہے. یعنی کہ گائنی آپس کے ڈاکٹر ہوں گی، میڈیکل اسپیشلسٹ ہوں گے، سائیکالوجسٹ ہوں گے، اسکالرز ہوں گے، اور وہ جب پورا سروے کریں گے اور دیکھیں گے کہ رسک فیکٹرز کون سے ہیں اور کس وجہ سے لگ رہا ہے کہ ابارٹ کرنا پڑ رہا ہے. اور اگر کوئی الٹرا ساؤنڈ اسپیشلسٹ چاہیے وہ بھی ہوں گے. یعنی جتنے بھی ایکسپرٹ اس فیلڈ سے ریلیٹڈ ہیں وہ پورا بورڈ بیٹھے گا. پھر وہ اس کے پروز اینڈ کونس، اس کا یہ فائدہ ہے، اس کا یہ نقصان ہے، وہ ساری چیزیں لکھ کر وہ جو کپل ہے اس کو پریزنٹ کر دیں گے. اور اس کے بعد یہ ان کی چوائس پہ چھوڑا جائے گا کہ وہ کیا فیصلہ کرتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ یہ ان کا فیصلہ ہے. اگر وہ کہتے ہیں کہ نہیں وی وانٹ ٹو لیو ود دس رسک، تو اٹ از دیئر چوائس. لیکن ہم انہیں فورس نہیں کر سکتے، کیونکہ ایز اے ڈاکٹر میں دیکھتی ہوں کہ اکثر اوقات ڈاکٹرز جو ہیں وہ پیشنٹ کو فورس کرتے ہیں کہ آپ نے ہر حال میں یہ چیز کروانی ہے. آپ کو پتہ ہے کہ اس کے اوپر بہت سی ریسرچز بھی ہیں کہ جب ایک عورت جو ہے وہ انڈیوس کرواتی ہے کوئی ابارشن تو اس کے اوپر کیا سائیکولوجیکل افیکٹس آتے ہیں. اور کہا جاتا ہے کہ ریگریٹ سے شروع ہوتی ہے چیز اور کئی دفعہ وہ سیویئر ڈپریشن میں چلی جاتی ہیں. اس کے علاوہ یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ جب وہ کئی دفعہ ابارشن کرواتی ہے اس کے بعد ہسبینڈ وائف کے ریلیشن شپ جو ہے وہ سفر کرنا شروع کر دیتے ہیں. اور آپ یہ دیکھیں کہ جب آپ اینٹی ابارشن موومنٹس کو اگر اسٹڈی کرنا شروع کریں، آپ صرف ابھی گوگل کر کے دیکھ لیں، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، ہم اینٹی ابارشن موومنٹ نہیں ہیں، ہم پرو لائف موومنٹ ہیں. یعنی ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم ایک زندگی کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں. تو یہ ایک امپورٹنٹ پھر وہی ایسپیکٹ آ جاتا ہے کہ انسان اس کو سمجھے. اور پھر اگلی بات کیا کی گئی؟ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، اور فواحش کے قریب نہ جانا جو ظاہری ہیں جو باطنی ہیں. ظاہری کیا ہے؟ یعنی آپ کا ڈریس ہے، آپ کی گفتگو ہے، آپ کی ڈیلنگ ہے لوگوں کے سامنے، وہ ولگر نہیں ہونی چاہیے، وہ ایسی نہیں ہونی چاہیے جس کو دیکھ کے شرم آئے انسان کو. اسی طرح آپ کوئی دیکھ کیا رہے ہیں پبلکلی، آپ جا کے جی مووی دیکھ رہے ہیں، چیک ان کر رہے ہیں تھیٹر میں، تو یہ ساری چیزیں ظاہری فواحش ہیں. اور باطنی کیا ہے؟ آپ کی اسکرین ہے، آپ چھپ کے جو مرضی اپنی اسکرین پہ دیکھیں، آپ کا لیپ ٹاپ ہے، آپ چھپ کے کمرے میں اپنی کیا ایکٹیویٹی کر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے کہا ان سب چیزوں سے اپنے آپ کو بچاؤ. اور پھر اس کے بعد پھر بات ہو رہی ہے وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، اور کسی ایسی جان کو قتل نہ کیا جائے سوائے اس کے جس کی اللہ نے اجازت دی. لیکن وہ اجازت بھی کیا؟ پورے سسٹم کے ذریعے ہے، لا کے ذریعے ہے. ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، اور یہ تمہیں وصیت کی جاتی ہے تاکہ تم کیا کرو؟ کیا لکھا ہوا ہے ان میں؟ عقل استعمال کرو. تعقلون، عقل استعمال کرو. چارٹر ہے اور اس پہ عمل کرنا جو ہے ہمارے لیے ضروری ہے. اس کا فائدہ ہمیں ہی ہے. آیت نمبر 155 کو دیکھیں، وہاں پہ آپ دیکھیں کہ ہمیں ایک طریقہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ یہ کیسے ہوگا. وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور کہا گیا اور یہ کتاب جس کو ہم نے بھیجا بڑی خیر و برکت والی ہے، سو اس کا اتباع کرو اور ڈرو کہ تم پر رحم کیا جائے. یعنی یہ سارے مسئلے مسائل ہمارے ہوتے کیوں ہیں؟ کیوں ہم اس قسم کی ایکٹیویٹیز میں انوالو ہو جاتے ہیں، اپنے آپ کو تباہ کر لیتے ہیں؟ کیونکہ ہم اللہ کے حکم سے دور ہوتے ہیں. جتنا ہم اللہ کے حکم کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں، بار بار پڑھتے ہیں، کیونکہ آپ دیکھیں جب آپ قرآن پڑھنا شروع کرتے ہیں نا، بہت سی باتوں کا ریمائنڈر ہمیں بار بار مل رہا ہوتا ہے اور وہ ہمارے لیے بہت اچھا ہوتا ہے.
ریمائنڈر ملنا. آپ دیکھیں نا دنیا میں آج کل ایڈز جو چلتے ہیں, ہر تھوڑی دیر بعد ایک ایڈ چلتا ہے تو وہ ہمیں چیز یاد رہتی ہے. جب ہم کہیں شاپنگ کے لیے جاتے ہیں ہم وہی چیز خریدنا شروع کر دیتے ہیں, ہمیں لگتا ہے کہ ہاں یہ چیز جو ہے یہ اچھی ہے, اس کو دیکھ لینا چاہیے. تو اسی طرح سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں یہاں پہ یہ بتا رہے ہیں کہ یہ جو چیزیں ہیں, قرآن پڑھنا ہے, یہ ہماری آسانی کے لیے, ہماری زندگی میں برکت لاتا ہے. سورہ الانعام جو ہے وہ اپنے اختتام پہ پہنچ رہی ہے. وہاں پر ہمیں ایک بہت امپورٹنٹ کی میسج دے دیا گیا. یہ ایک ایسا میسج ہے, اگر آپ اس کو ہائی لائٹ کر لیں, آیت نمبر 162 ہے, اور اس کو آپ اپنی زندگی میں ہر جگہ اپلائی کرنا شروع کر دیں تو آپ دیکھیں گے آپ کے بہت سے مسئلے حل ہونا شروع ہو جائیں گے. قل ان الصلاۃ ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین. کیا بتا دیا گیا؟ آپ کہہ دیجئے بالیقین میری نماز, میری عبادت, میرا جینا, میرا مرنا سب اللہ کے لیے ہے جو سارے جہان کا مالک ہے. ہمیں ایک ویژن دے دی گئی, یعنی ہمیں یہ نہیں کہا جا رہا کہ ہم دنیا میں کوئی کام نہ کریں, ہم انجوائے نہ کریں, ہم اپنے کریئرز کے اوپر فوکس نہ کریں, ہم اپنا لائف سٹائل نہ مینٹین کریں, ہم کہیں سیر سپاٹا نہ کریں. ہمیں نہیں ایسی چیزوں سے روکا جا رہا, لیکن کیا دیا جا رہا ہے؟ ایک ویژن دی جا رہی ہے. کیا بتایا جا رہا ہے؟ ہم کسی بھی سچویشن میں ہوں تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ میری ڈیسیژن میکنگ قرآن کی لائٹ میں ہو. میں جو بھی فیصلہ کروں میں سوچوں کہ اللہ تعالیٰ نے اس چیز کی اجازت دی ہے تو الحمدللہ میں نے کر لینا ہے, نہیں دی تو میں نے اپنے آپ کو بچانا ہے. دوسرا کیا ہے؟ آپ کے اندر کے وہ ڈرائیونگ فورسز اسٹرانگ ہو جاتے ہیں. جب آپ قرآن سے بار بار اٹیچ ہوتے ہیں, آپ کی ویژن رکھتے ہیں, آپ ہر ایک کو کہتے ہیں سوری میں تو وہی فیصلہ کروں گی نا جو اللہ کا حکم ہے, تو پھر کیا ہو جاتا ہے؟ آپ کے لیے بہت سے مسئلوں کو ہینڈل کرنا آسان ہو جاتا ہے. اسی طرح آپ کی لانگ ٹرم ویژن ہوتی ہے, یعنی آپ یہ نہیں کہتے ابھی تو کر لو نا پھر بعد میں دیکھا جائے گا. آپ یہ نہیں کہتے, آپ ہر چیز میں سوچتے ہیں اگر میں نے آج جھوٹ بولا نا تو جب کسی کو پتا چل جائے گا تو پھر کیا ہوگا. اگر میں نے آج یہ غلط کام کیا نا, یہ گناہ کیا, تو اس کے ریپرکشنز کہاں تک میری زندگی میں آئیں گے. جیسے ہم سب کو پتا ہے نا, حرام اگر ہم اپنے کمائی میں, اپنے رزق میں کنزیوم کرتے ہیں اور ہم اپنے بچوں کو حرام دیتے ہیں تو اس کا اثر نسلوں تک جاتا ہے. اسی طرح حلال کی پروٹیکشن بھی نسلوں تک جاتی ہے. ایک موٹو اگر آپ نے بنا لی ہے, ایک ویژن بنا لی ہے, تو اس سے آپ کی زندگی میں بیلنس بھی بہت آتا ہے. تو اس کو ہم کہتے ہیں ایک بیلنس سائیکل اپنی لائف میں لانا, اور اپنے آپ کو ایک سٹریس سائیکل سے نکالنا. کیوں؟ جو انسان اس طرح کا ایک ویژن نہیں نہ رکھتا تو وہ پیئر پریشر میں بھی زیادہ جائے گا, اس کو سٹریس بھی زیادہ ہوگا, اس کی تمام معاملات میں ہم دیکھیں گے کہ بہت ہی جو ہے ری ایکٹیو قسم کی اپروچ ہو جائے گی. سورت یہاں پر اینڈ ہو رہی ہے, اور ہمیں اینڈنگ میں کیا بتایا جا رہا ہے کہ ایک ویلیو سسٹم اپنا ڈیسائیڈ کرو اور اس ویلیو سسٹم کے مطابق اپنی زندگی گزارو. کیونکہ اگر ویلیو سسٹم کے مطابق زندگی نہ گزری تو پھر کیا ہوگا؟ پھر کنفیوژنز ہی ہر وقت رہیں گی, اور اس کنفیوز اسٹیٹ کے ساتھ پھر آپ دیکھیں انسان کوئی خاص چیز حاصل نہیں کر سکتا.